اسلام اللہ مالک کی طرف سے بھیجا ہوا اپنے بندوں کی ہدایت کا ضامن اب قیامت کی دیواروں تک آخری دین ہے۔ دین اسلام زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس کے لیے نور کا مینارہ اور روشنی لے کر نہ آیا ہو۔ دین اسلام کی غیرت کا یہ حال ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد پھر کسی اور دین کو قبول نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کچھ مسئلے ہم اسلام سے لے لیں، کچھ مسئلے کمیونزم سے لے لیں، کچھ یہود و نصارہ سے لے لیں، اور وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے اور گاڑی چلتی رہے۔ اسلام کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر اسلام پہ چلنا ہے، اسلام کو ماننا ہے، پھر سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اگر جسم پہ رنگ چڑھے گا تو اسلام کا چڑھے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا تورات کا ایک ورقہ مل جانے پر خوش ہوتے ہیں، اس ورقے کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محفل میں آتے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میرا عمر تورات پڑھ رہا ہے، چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ کہنے والوں جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو، دیکھو تمہارا یہ اصول امام کائنات کی عدالت میں پاش پاش ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کا پیارا چہرہ، غصے کے آثار۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں عمر گم پائیں تجھے گم پانے والیاں، تو میرے پیارے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا؟ آقا ناراض ہو رہے تمہاری اس حرکت پہ کہ تم تورات کا ورقہ پڑھ رہے ہو۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر تورات کے ورقے کو رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، محمد کریم کے نبی ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں عمر لو بدأ لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی، اے تورات پڑھنے والے، اے تورات کے اوراق کو چھاننے والے، اس پہ نظریں دوڑانے والے، آج اگر صاحب تورات خود موسیٰ علیہ السلام اس دھرتی پہ آ جائیں، تم محمد کو چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چلو، ہلاک ہو جاؤ گے، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی راہ پر چل پڑے، دین اسلام سے کچھ چیزیں لے کر کچھ یہودیوں سے لینے والوں، کچھ عیسائیوں سے لینے والوں، کچھ ہندوؤں سے لینے والوں، اسلام کی شکل کو بگاڑ دینے والوں، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلیں مصطفیٰ کے عمل کو چھوڑ کر، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سیدھے راہ سے گمراہ ہو گئے۔ اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اگر آپ کی اور میری زندگی میں مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والوں کے اعمال آگے تو ہم بچ جائیں گے۔ مقصود چھیڑنا نہیں ہے، مقصود چڑھانا نہیں ہے، مقصود طنز کرنا نہیں ہے، مقصود یہ ہے جس محمد کریم کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے عمل، ہمارے کردار، ہماری سوچیں، ہمارا مذہب، ہمارا منہج، ہمارا راستہ، ہمارا طریقہ بھی ویسا بن جائے جیسے بلال کے آقا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دیکھتے ہیں مسلمانوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں وہ کون سی برائیاں ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں
جو کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود انہوں نے اسلام سے نہیں لی بلکہ کفار سے لی ہیں، یہود و نصارہ سے لی ہیں یا ہندوؤں سے لی ہیں۔ اسلام ملاقات کا طریقہ سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ اگر چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے۔ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کچھ گزر رہے ہیں، گزرنے والے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ ایک دفعہ تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو گے، تمہیں بھی ثواب ملے گا، جواب دینے والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ دو صحابی جا رہے، راستے میں ایک پتھر آیا، ایک اس کے دائیں طرف سے ہو کر گیا، ایک بائیں طرف سے ہو کر گیا، دونوں آپس میں پھر ملے، پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ مسلمانوں نے اس تعلیم کو چھوڑ کر کفار کی تعلیم کو کیسے اختیار کیا؟ یہ طریقہ اسلام کا تھا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ہندوؤں کا طریقہ کیا ہے۔ ہندوؤں کے آپس میں ملنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک جو چھوٹا ہے وہ بڑے کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے یا اس کے پاؤں کو چھوتا ہے۔ بیٹا آتا ہے اپنی ماں کے پاؤں کو چھوتا ہے، باپ کے پاؤں کو چھوتا ہے، بڑے کے پاؤں کو چھوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آشیرواد لے رہا ہے۔ وہ اس کو جواب میں کہتا ہے بڑا، جس کے سامنے ماتھا ٹیکا گیا، جس کے سامنے جھکا گیا، جس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا گیا، وہ کہتا ہے دعائیں دیتا ہے، جیتے رہو، سلامت رہو۔ یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی کافروں کو دیکھا دیکھی یہ طریقہ رائج ہو چکا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا سید صاحب، شاہ صاحب، ان کو جب مرید ملنے کے لیے آتے ہیں ان کے سامنے نہیں جھکتے؟ سید صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ نہیں لگتا، اس کے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگتا۔ وہ کہتے ہیں جی آپ عجیب بات کرتے ہیں، سید کی تو سین کو بھی سلام ہے، ہم شاہ صاحب کو نہ جھکے تو اور کس کو جھکیں گے؟ عام بیماری پیدا ہو گئی۔ چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کر رہا ہے تو وہ رکوع کی حالت میں آدھا جھک جاتا ہے، رکوع کرتا ہے اس کے سامنے، یا تو جھک کر اس کو ہاتھ ملاتا ہے، یا اس کے گھٹنوں کو چھوتا ہے، یا اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ یہ عادت اسلام نے نہیں سکھائی ہے بلکہ ہندوؤں سے آئی ہے۔ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی، ایک آدمی اپنے بھائی کو یا اپنے دوست کو ملتا ہے تو کیا اس کے لیے جھکے؟ کیا سلام کرتے ہوئے اپنی کمر کو دوہرا کرے، جھکے، اپنے سر کو جھکائے؟ جھک کر سلام کرنے والوں، سید صاحب کے پاؤں چھونے والوں، شاہ صاحب کے قدموں کو چھونے والوں، شاہ صاحب کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے والوں، امام الانبیاء، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے، کسی کو سلام کرے تو کیا کوئی دوسرے کے سامنے جھکے؟ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، کوئی کسی کو سلام کرے تو اس کے سامنے نہ جھکے۔ جھکنے سے اسلام منع کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ گردن جب بھی جھکتی ہے عرش والے رب کے لیے جھکتی ہے۔ مومن کی گردن کٹ سکتی ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی۔